چمن کی ہر کلی ایک لخت کھلتی ہے، اور خدا پر حق سہی لیکن پریشانی کے عالم میں علی کا نام لینے سے بڑی تسکین ملتی ہے۔ خدا پر حق سہی جناب رنگین حیدری بارگاہ اہل بیت میں نذرانِ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اسلام جس نے پالا وہ کافر کہا گیا، اور ایرے غیر صاحب ایمان ہو گئے، ایرے غیر صاحب ایمان ہو گئے۔ پڑھواؤ اب بیٹی کا تم بھی رمیش سے، کافر نے جب نکاح پڑھا تھا رسول کا۔ مسلمان اپنا کفر چھپانے کے لیے ابو طالب کو کافر کہہ رہا ہے، اپنے آباء و اجداد کا کفر چھپانے کے لیے علی کے باپ کو کافر کہہ رہا ہے۔ اور علی کا باپ کون؟ کل ایمان کا باپ۔ علی کون؟ کل ایمان۔ ابو طالب کل ایمان کا باپ۔ یہ بیہودہ روایت ہے، یہ فرسودہ عقیدہ ہے، یہ بیہودہ روایت ہے، یہ فرسودہ عقیدہ ہے۔ نبی کا پالنے والا جہنم کا مسافر ہے، یہ بیہودہ روایت ہے، یہ فرسودہ عقیدہ ہے۔ نبی کا پالنے والا جہنم کا مسافر ہے، تو خدا کے سامنے بھی حشر میں منظر یہ کہہ دوں گا، اگر کافر ابو طالب تو پھر اسلام کافر ہے، اگر کافر ابو طالب تو پھر اسلام کافر ہے، اگر کافر ابو طالب تو پھر اسلام کافر ہے، اگر کافر ابو طالب تو پھر اسلام کافر ہے۔ رسول کا عقد ابو طالب نے پڑھا، مسلمان کو خبر نہیں ہے کہ رسول کا عقد کس نے پڑھا، ابو طالب کو کافر کہہ رہا ہے۔ رسول کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ کافر جو کہہ رہا ہے، سماعت فرمائیں، چار مصرے سماعت فرمائیں، کہ وہ ابو طالب جو احمد کے مددگاروں میں تھا، وہ ابو طالب جو احمد کے مددگاروں میں تھا، اس پہ یہ تہمت کہ وہ بت کے پرستاروں میں تھا۔ وہ ابو طالب جو احمد کے مددگاروں میں تھا، اس پہ یہ تہمت کہ وہ بت کے پرستاروں میں تھا۔ تم تو ٹکڑوں پر پلے، اس کے تمہاری کیا بساط، خود رسول دین حق اس کے نمکخواروں میں تھا۔ تم تو ٹکڑوں پر پلے، اس کے تمہاری کیا بساط، خود رسول دین حق اس کے نمک خاروں میں تھا۔ مسلمان عقل نہیں ہے نا، اس لیے جو سمجھ میں آتا ہے بک دیتا ہے۔ کیوں عقل نہیں ہے؟ اس لیے کہ علی کی علی سے دامن چھوڑا دیا ہے، اور علی کا دامن جس کے ہاتھ میں ہے وہ صاحب عقل ہے۔ لاکھ دنیا اسے دیوانہ کہے، لیکن دانا وہی ہے جو علی کا محب ہے۔ بے حب علی ہم کبھی سجدہ نہیں کرتے۔ سجدہ کیوں کریں گے؟ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، صاحب عقل ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اگر علی سے ہٹ کے سجدہ ہوگا تو وہ سجدہ کسی کام کا نہیں۔ ایسی عبادت خدا منہ پہ مار دے گا جو بغیر حب علی ہو، اور منہ پہ عبادت ماری جاتی ہے۔ کوئی شے کسی کے منہ پہ ماری جائے تو چہرہ بگڑتا ہے۔ کسی کے منہ پہ آپ نے مارا، چپل سے مارا، تو وہ بچنے کی کوشش کرے گا، منہ گھمائے گا ادھر ادھر۔ اب آپ نماز کس کی قبول نہیں ہوتی؟ نماز میں جس کا منہ نماز کے بعد سیدھا رہے، سمجھ لیجئے عبادت قبول ہو گئی۔ جس کے منہ پہ نماز ماری گئی، منہ ادھر ادھر۔ بے حب علی ہم کوئی سجدہ نہیں کرتے، سجدہ قبول ہی نہیں ہوگا۔ سجدے کی کیا حیثیت ہے بغیر حب علی؟ بے حب اہل بیت
حب علی بغیر جو کعبے کا ہو طواف، حب علی بغیر جو کعبے کا ہو طواف، وہ حج نہیں نصیب کے چکر کی بات ہے۔ حب علی بغیر جو کعبے کا ہو طواف، وہ حج نہیں نصیب کے چکر کی بات ہے۔ اور بغض علی کا مجھ سے منافق سبب نہ پوچھ، تحقیق کر لے یہ تو تیرے گھر کی بات ہے۔ بغض علی کا مجھ سے منافق سبب نہ پوچھ، تحقیق کر لے یہ تو تیرے گھر کی بات ہے، تحقیق کر لے یہ تو تیرے گھر کی بات ہے۔ پڑھتے ہیں سر دار بن مولا کا قصیدہ، ہم مشک علی کا کبھی سودا نہیں کرتے۔ علی کی محبت جب دل میں آ گئی تو کوئی سودا سفرہ ہمارے سینے میں نہیں ہوگا۔ خالص محبت ہے، کیوں؟ اس لیے علی کی محبت، جب علی کا عشق ہے تو ہمارے سامنے میسم بھی سامنے ہوتے ہیں، میسم کا کردار بھی سامنے ہوتا ہے۔ میسم کون؟ میسم اس ذات کا نام ہے جس نے سردار علی کی مدح کی۔ دشمن نے سوچا تھا کہ میسم کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا، علی کی مدح بند ہو جائے گی، لیکن علی کی مدح کل بھی جاری تھی، اور آج ایک میسم نہیں ہزاروں میسم پیدا ہو گئے ہیں۔ مدح سکھلائی ہے، دوزخ سے اما بخشی ہے، مدح سکھلائی ہے، دوزخ سے اما بخشی ہے، ذکر میں ذکر شہ کون مکاں بخشی ہے۔ تو ایک میسم کی زباں کاٹ کے خوش تھا ظالم، اسی میسم نے ہزاروں کو زباں بخشی ہے۔ ایک میسم کی زباں کاٹ کے خوش تھا ظالم، اسی میسم نے ہزاروں کو زباں بخشی ہے، اسی میسم نے ہزاروں کو زباں بخشی ہے۔ جناب رنگین حیدری مائک پر تھے اور اپنے اشعار سے، خوبصورت اشعار سے آپ حضرات کے قلوب کو منور فرما رہے تھے، اور میں گزارش کر رہا ہوں سرزمین جلال پور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان شاعر، جن کے 2 شعر سے ان کا تعارف کرا دوں آپ کے سامنے، حالانکہ وہ محتاج تعارف نہیں ہیں، بارہا آپ کے گجرات میں تشریف لا چکے ہیں۔ رخ کر کے سوئے قبر علی کہتا ہے سورج، رخ کر کے سوئے قبر علی کہتا ہے سورج، مغرب کی طرف جاؤں رضا ہے کہ نہیں ہے۔ رخ کر کے سوئے قبر علی کہتا ہے سورج، مغرب کی طرف جاؤں رضا ہے کہ نہیں ہے۔ اور یہ ایک قبر سے یہ کہہ کے پلٹے نکیرین، یہ دیکھ لے بس خاک شفا ہے کہ نہیں ہے۔ جناب علی جعفر صاحب جلال پوری، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں نذران عقیدت پیش کریں۔ جناب علی جعفر جلال پوری، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ حضرات السلام علیکم۔ کافی عرصے کے بعد آپ کی سرزمین پر آنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ آپ کی سماعتوں کا مجھے خیال ہے۔ 4 مصرے پہلے احترام فاطمہ زہرا کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ خدا کے حکم سے جو ہر کلام کرتا ہے، خدا کے حکم سے جو ہر کلام کرتا ہے، زمانہ اس کا بڑا احترام کرتا ہے۔ سبھی حضرات، پیچھے کی بھی حضرات متوجہ ہیں، میں کس بات تک پہنچانا چاہتا ہوں آپ کو۔ خدا کے حکم سے جو ہر کلام کرتا ہے، زمانہ اس کا بڑا
احترام کرتا ہے، سلام کرتے ہیں جس کو ملک بھی بندے بھی، سلام کرتے ہیں جس کو ملک بھی بندے بھی، نبی وہ بیٹی کو آ کر نبی وہ بیٹی کو آ کر سلام کرتا ہے، زمانہ جس کا بڑا احترام کرتا ہے۔ اور حضرات دو چار شعر اور فاطمہ زہرا کی فضیلت کے حوالے سے آپ کی خدمت پیش کروں، پھر اس کے بعد آپ کی مرضی کے مطابق شعر پیش کروں گا۔ کیا بیاں کرے کوئی تیرا مرتبہ زہرا، کیا بیاں میں دین حق پلا زہرا، تیرے گھر کے آنگن میں دین حق پلا زہرا۔ یہ ہے حضرات توجہ، جس نے تیرا حق چھینا ایک دن وہ آئے گا، جس نے تیرا حق چھینا ایک دن وہ آئے گا، باغ اور باغی کا ہوگا فیصلہ زہرا، جس نے تیرا حق چھینا ایک دن وہ آئے گا، باغ اور باغی کا ہوگا فیصلہ زہرا، باغ اور باغی کا ہوگا فیصلہ زہرا، لے کے اپنے ہاتھوں میں تیرے نام کی تسبیح، لے کے اپنے ہاتھوں میں تیرے نام کی تسبیح، لوگ کرتے رہتے ہیں حق سے مشورہ اپنے ہاتھوں میں تیرے نام کی تسبیح، لوگ کرتے رہتے ہیں حق سے مشورہ زہرا۔ اور عظمت زہرا کے حوالے سے حضرات یہ شعر بھی آگے کے حضرات جو ہے ایسا لگتا ہے کہ ان کے حوالے کر دیا گیا ہے کہ یہی داد دیں گے، پیچھے کے حضرات صرف سنیں گے۔ اللہ سبھی حضرات سے توجہ چاہتا ہوں، یہ داد دینا جو ہے وہ بھی ثواب ہے۔ مل جل کے ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ یہ شعر حضرات عظمت زہرا کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، مولانا فرمان حضور توجہ۔ موت کا فرشتہ تو ایک پل نہیں رکتا،
موت کا فرشتہ تو ایک پل نہیں رکتا، تیرے در پہ آیا تو دیر تک رکا تیرے در پہ آیا تو دیر تک رکا زہرا، موت کا فرشتہ تو ذوف جسم پیغمبر، ذوف جسم پیغمبر خود دلیل ہے اس کی، ذوف جسم پیغمبر خود دلیل ہے اس کی، جو شفا دے دنیا کو اس کو دے شفا جسم پیغمبر خود دلیل ہے اس کی، جو شفا دے دنیا کو اس کو دے شفا زہرا۔ اور حضرات علماء کرام تشریف فرماؤ، ملاحظہ فرمائیں گے، اسے آپ دریافت کریے گا۔ میں نے جو انہی لوگوں سے معلوم کیا ہے تو پتہ چلا ہے کہ فاطمہ کے معنی ہے چھڑانے والی۔ مولانا فرمائے اس معنی کی رعایت سے انات یہ شعر میں نے پیش کیا۔ مولانا فرمائے پہلے کوشش کی ہے، توجہ۔ نام کا جو معنی ہے کام آئے گا ایک دن، نام کا جو معنی ہے کام آئے گا ایک دن، حشر میں چھڑا لیں گی ہم کو فاطمہ نام کا جو معنی ہے کام آئے گا ایک دن، حشر میں چھڑا لیں ہم کو فاطمہ زہرا، حشر میں چھڑا لیں گی۔ تابہ حشر قرآن کو سب پڑھیں گے اے جعفر، تابہ حشر قرآن کو سب پڑھیں گے جعفر، جس میں خود پڑھے قرآن وہ ہے مدرسہ زہرا۔ جس میں خود پڑھے قرآن وہ ہے مدرسہ۔ ایک سلوات پڑھنے آپ بتاتے ہیں۔ حضرات شاعروں کے اوپر یہ قید ہے ناصر صاحب کے کہ کوئی اپنی پریشانی نہ بیان کیجیے گا۔ حالانکہ آپ حضرات آواز سب کی دیکھتے ہیں، مسلسل پروگرام سے چلے آتے ہیں، لیکن ان کی قید ہے کہ ہم بلاتے ہیں پڑھنے کے لیے، ہم کوئی شکایت سننا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ فرمائے کے لیے پیش کرنے مولانا فرمائے حضرات بھائی اس کے پس منظر میں کچھ اور۔ مطلب پیش کر رہا ہوں حضرات،
جیسے کہ مولا کی مدد سے جو کچھ بھی شعر سنا سکوں گا وہ سناؤں گا مولا کا بالکل تازہ کلام کے کچھ شعر. علی سے اگر بے وفائی نہ ہوتی. حالات حضرات زمانہ پریشان ہے, اپنے کو شکایت کرتا ہے. توجہ. علی سے اگر بے وفائی نہ ہوتی, مسلمانوں کی یہ تباہی نہ ہوتی. مسلمانوں کی یہ تباہی نہ ہوتی. علی کو اگر خلق کرنا نہ ہوتا, علی کو اگر خلق کرنا نہ ہوتا, خدا نے یہ دنیا بنائی نہ ہوتی. خدا نے علی کو اگر خلق کرنا نہ ہوتا, خدا نے یہ دنیا بنائی نہ ہوتی. علی گرچہ کعبے میں آئے نہ ہوتے, علی گرچہ میں آئے نہ ہوتے, بتوں کی وہاں سے صفائی نہ ہوتی. علی گرچہ کعبے میں آئے نہ ہوتے, بتوں کی وہاں سے صفائی نہ ہوتی. اور حضرات ولایت مولائے کائنات کے حوالے سے حضرات یہ شعر معتبر تمام مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہوں. توجہ حضرات, یہ حضور نہ ہوتی ولایت علی کی جو واجب, نہ ہوتی ولایت علی کی جو واجب, تو یہ بات قرآن میں آئی نہ ہوتی. نہ ہوتی ولایت علی کی جو واجب, تو یہ بات قرآن میں آئی نہ ہوتی. اور کچھ شعر حضرات یہاں سے کربلا کے حوالے سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. شریعت کے گھر میں اندھیرا ہی ہوتا, شریعت کے گھر میں اندھیرا ہی ہوتا, جو سرور نے شمع جلائی نہ ہوتی, جو سرور نے شمع جلائی نہ ہوتی.
اگر واقعہ کربلا کا نہ ہوتا، اگر واقعہ کربلا کا نہ ہوتا، خدا صرف رہتا، خدا بلا کا نہ ہوتا، اگر واقعہ بلا کا نہ ہوتا، خدا صرف رہتا، خدائی نہ ہوتی۔ اور کرم حسین کے حوالے سے حضرات، حسین اطمینان کے موقع پہ ہو یا رنج و غم کے موقع پہ ہو، لیکن کتنے کریم ہیں حسین حضرات، توجہ چاہتا ہوں ملا دفعہ۔ جہنم میں حر تھا، جہنم میں حر تھا، جہنم میں رہتا، ملا دفعہ، جہنم میں حر تھا، جہنم میں رہتا، جو سرور نے ایک شب بڑھائی نہ ہوتی۔ جہنم میں حر تھا، جہنم میں رہتا، جو سرور نے ایک شب بڑھائی نہ ہوتی۔ اور ششمائے مجاہد کے حوالے سے حضرات یہ شعر، قیامت تلک دین اسلام روتا، قیامت تلک دین اسلام روتا، اگر کم سنی مسکرائی قیامت تلک دین اسلام روتا، اگر کم سنی مسکرائی نہ ہوتی۔ کبھی کبھی صبح ہوتی نہ دنیا میں اکبر، ملاحظہ فرمائیں گے حضرات، کبھی صبح ہوتی نہ دنیا میں اکبر، اذاں آپ نے گئے سنائی نہ ہوتی۔ کبھی صبح ہوتی نہ دنیا میں اکبر، اذاں آپ نے گر سنائی نہ ہوتی۔ اور تمام حضرات سے ایک صلوات کی گزارش کر رہا ہوں، تمام مل جل کر حضرات جو شعر میں نے پڑھے سب آپ کو پسند تھے یا مجھے بھی پسند تھے، لیکن اب میں خود ایک شعر مجھے بہت پسند ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں گے حضرات، تھوڑا توجہ کا طالب ہو اس شعر میں، حضور ملاحظہ فرمائیں گے۔ زمیں کربلا کی ٹھہرتی نہ ایک پل،
توجہ چاہتا ہوں حضرات. زمین کربلا کی ٹھہرتی نہ ایک پر جو سجدے سے شہ نے دبائی نہ ہو. ٹھہرتی نہ ایک زمین کربلا کی ٹھہرتی نہ ایک پر جو سجدے سے شہ نے دبائی نہ ہوتی. جو سجدے سے شہ نے دبائی نہ ہوتی. اور حضرات ایک شعر یہ چھوٹ گیا شب عاشور کے حوالے سے. حضرات یہ شعر حسین کے انصار کے حوالے سے. یہ شعر کیسے ساتھی سے حسین کے ملاحظہ فرمائیں حضرات. چمک چمک کیسے ہوتی ستاروں کی ظاہر. چمک کیسے ہوتی ستاروں کی ظاہر اگر شہن شمع بجھائی. چمک کیسے ہوتی ستاروں کی ظاہر اگر شہن شمع بجھائی نہ ہوتی. اور حضرات یہ آنسو جو ہماری آنکھوں میں اور پوری دنیا کی آنکھوں میں ہیں یہ غم حسین کے حوالے سے ہے. حضرات ملاحظہ فرمائیں گے حضرات. اگر شاہ کا غم اجازت نہ دیتا اگر شاہ کا غم اجازت نہ دیتا کبھی آنسوؤں کی رہائی نہ ہوتی. کبھی آنسوؤں کی رہائی نہ ہوتی. ایک سلوات پڑھیں آپ بات مجھے سہارا مل جائے. کبھی آنسوؤں کی رہائی نہ ہوتی. اور حضرات شعراء کرام تشریف فرما علماء کرام اس قافیے کی داد تو نہیں چاہتا لیکن دعاؤں کا خواستگار ہوں تمامی حضرات سے. ملاحظہ فرمائیں گے بڑی مشکل سے کیسے تلاش کیا اس قافیے کو نظم کرنے کی کوشش کی. آپ سے دعاؤں کا خواستگار. رقم فتح کرب و بلا ہو نہ پاتی. رقم فتح کرب و بلا ہو نہ پاتی اگر خون کی روشنائی نہ ہو. رقم فتح کر
خون کی روشنائی نہ ہوتی. اور حضرات یہ آخری شعر اور اس کے بعد مقطع، لیکن آخری شعر یہ جشن کی مناسبت بھی رکھے گا اور ہمارے اور آپ کے دل کا بھروسہ بھی بنے گا. ملاحظہ فرمائیں گے حضرات، توجہ. نہ بخشش ہی ہوتی نہ جنت ہی ملتی. حضرات پورے کسی قوم کا ہو، چاہے وہ شیعہ ہی کیوں نہ ہو، ہر قوم سے یہ بات میرا چیلنج ہے اس شعر میں. توجہ. نہ بخشش ہی ہوتی نہ جنت ہی ملتی اگر فاطمہ کی گواہی نہ ہوتی. نہ بخشش ہوتی نہ جنت ہی ملتی اگر فاطمہ کی گواہی نہ ہوتی. اگر مدح حیدر نہ تم کرتے جعفر، اگر مدح حیدر نہ تم کرتے جعفر، تیری زندگی کربلائی نہ کربلائی نہ ہوتی. آپ سمجھے اس کا مطلب؟ اسی مدح حیدر کے حوالے سے میں نے حسین کے روضے کی زیارت کی، اس کو اس میں نظم کرنے کی کوشش کی. اگر مدح حیدر نہ تم کرتے جعفر، تیری زندگی کربلائی نہ ہوتی. حکم ہے مولانا کا، ملاحظہ فرمائیں. زمیں کربلا کی ٹھہرتی نہ ایک پل، زمیں کربلا کی ٹھہرتی نہ ایک پل، جو سجدے سے شہ نے دبائی نہ ہوتی. جو سجدے سے شہ نے دبائی نہ ہوتی. اگر واقعہ کربلا کا نہ ہوتا، خدا صرف رہتا خدائی نہ ہوتی. خدا صرف ہوتا خدائی نہ ہوتی. یہ سچ ہے کہ کربلا کے دم سے خدا کا نام باقی ہے. اگر حسین کا ایک سجدہ نہ ہوتا تو آج اللہ کو پہچاننے والا کوئی نہ تھا. اصول دین نہ بچاتے جو کربلا والے، اصول دین نہ بچاتے جو کربلا والے، ورق ورق یہ کہانی بکھر گئی ہوتی. اصول دین نہ بچاتے جو کربلا والے، ورق ورق یہ کہانی بکھر گئی ہوتی. بچا گیا اسے سجدہ حسین کا، ورنہ نماز عصر سے پہلے ہی مر گئی ہوتی. بچا گیا اسے سجدہ حسین کا، ورنہ نماز عصر سے پہلے ہی مر گئی ہوتی. قیامت تلک دین اسلام روتا اگر کمسنی مسکرائی نہ ہوتی. اگر کمسنی مسکرائی نہ ہوتی، وہ مسکرا کے رن میں قیامت مچا گیا. وہ مسکرا کے رن میں قیامت مچا گیا. یہ خیریت ہوئی کہ وہ کھل کر ہنسا نہیں.
یہ خیریت ہوئی کہ وہ کھل کر ہنسا نہیں. اور اصغر نے اپنے دستے تبسم سے جنگ میں، اصغر نے اپنے دستے تبسم سے جنگ میں عزم یزید کو در خیبر بنا دیا، اور گہوارہ جہاد میں آ کر صغیر نے بیعت کے منہ کو کلہ اشتر بنا دیا. گہوارہ جہاد میں آ کر صغیر نے بیعت کے منہ کو کلہ اشتر بنا دیا. میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ جلد از جلد اپنی اپنی منزل پر پھر واپس پلٹ کے آئیں. شعراء کرام ابھی فہرست مکمل نہیں ہوئی ہے، پہلا دور بھی مکمل نہیں ہوا ہے، اور اس پہلے دور کے ایک عظیم شاعر اور ہندوستان کا ایک معتبر نام، نوحہ خوانی کی دنیا ہو، چاہے وہ قصیدہ خوانی کا میدان ہو، ہر میدان میں اپنی شاعری کا سکہ جمایا ہے جناب فخری جعفری میرٹھی نے. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں نذرانے عقیدت پیش کریں. جناب فخری جعفری میرٹھی، بآواز بلند نعرہ صلوات. اگر آپ لوگ قریب